بہرحال یہ بہت بڑا المیہ ہے جی ہم اہل علم لوگوں کے لیے، علماء کے لیے، مفتیوں کے طبقے کے لیے، پاکستان کے عام خاص مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، یہ دونوں لوگ بدنما داغ ہیں۔ شہرت حاصل کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کیا، اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ ممکن ہے اور عین ممکن ہے کہ ان دونوں کے پیچھے کچھ ایسی قوتیں اعلی کار ان کے پیچھے ہوں جو ان دونوں کو استعمال کر کے اسلام کو بدنام کر رہی ہوں۔ چاہیے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوقات ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار انصاری۔ آج میرے مہمان ہیں پروفیسر ممتاز احمد دانش۔ محترم سے آج ہم بات کریں گے مفتی عبدالقوی کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ سر یہ مفتی عبدالقوی کیا واقعی مفتی ہے یا نام کا مفتی ہے؟ مفتی کا تو ٹائٹل اس سے لے لیا ہے تو نہیں رہا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کیا مفتی کے لیے ٹائٹل دیا جاتا ہے یا کوئی مفتی ایک منصب تھا جی، لیکن ان کے خاندان میں شاید بطور ٹائٹل کے یہ یوز ہوتا رہا۔ اچھا، یہ وہ مفتی نہیں تھا جو کورس کر کے بنتے ہیں؟ اچھا، تبھی تو واپس لیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، اور مفتی تو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جی مفتی تو بیسک وہ ہوتا ہے جو اس منصب پہ بیٹھ کر باقاعدہ طور پر فتاویٰ جاری کرتا ہے، جی اور وہ باقاعدہ اس مقام کو دارالافتاء کہا جاتا ہے۔ جی تو یہ ایسے کسی دارالافتاء سے منسلک آدمی ہی نہیں تھا۔ اچھا، مطلب اس نے جیسے مفتیان کرام کورس کرتے ہیں، باقاعدہ وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں، رجسٹرڈ ہوتے ہیں، وہ نہیں تھا اس کے پاس۔ دیکھیں، ایک چیز ہے پڑھ لینا، جی ممکن ہے کہ اس نے افتاء کا کچھ کورس تھوڑا یا زیادہ پڑھا ہو، جی لیکن اس کے اوپر جب آدمی کام کرتا ہے تو وہ باقاعدہ مفتی کہلاتا ہے، اور یہ ایسا کوئی مفتی نہیں تھا۔ اچھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ میں فاضل عربی ہوں اور اس طرح میں نے کورس فاضل عربی ہونا اور فاضل اسلامیات ہونا یا فاضل انگلش ہونا یا فلاں ہونا، وہ مفتی تو نہیں ہوتا نا۔ جی یہ تو ہر آدمی لیکن وہ اپنے آپ کو شو یہی کرتا تھا کہ وہ ایک عالم، ایک پڑھا لکھا مذہبی اسکالر کے طور پر اپنے آپ کو وہ شو کرتا تھا۔ لیکن پچھلے دنوں، کچھ دنوں سے اس کی ویڈیوز، یہ اداکارہ ہیں، اپنا چینل بھی چلاتی ہیں، حریم شاہ، اس کے ساتھ ویڈیو وائرل ہوئی، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو۔ تو اس میں وہ نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ویڈیو نہ بنائیں تو اس وقت بھی میرے بیگ میں 4 چرس کے بھرے ہوئے سگریٹ پڑے ہیں، اور شراب پینے کا بھی اعلان۔ پھر وہ کہتا ہے کہ خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پہلو میں بیٹھیں۔ کیا اس طرح کی باتیں ایک مفتی کو زیب دیتی ہیں حضرت؟ میں نے جیسا کہ انصاری صاحب آپ سے گزارش کی، اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اس حوالے سے آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ جی پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ مفتی کا لقب لگایا یا یہ ٹائٹل اپنایا۔ جی اور اسی طرح وہ خاتون جو بھی ہیں، ان کے بھی بیک گراؤنڈ میں ایک دینی گہرانہ ہونا اور خود بھی ان کا دین سے وابستہ ہونا۔ جی بالکل۔ تو یہ دونوں ایسی جگہوں سے نکل کے، جیسے ابلیس کئی علوم کا ماہر عالم اور فلاں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم اس نے نہیں مانا، حکم عدولی پر اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ جی یہ دونوں بھی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے شاید ان کو اور کوئی راستہ نہیں ملا شہرت حاصل کرنے کا، اور ان کے ساتھ چونکہ مذہبی لیبل لگا ہوا تھا، شہرت ان کو مذہب سے ملی ہوئی تھی، اور ان کا یعنی ان کے اندر ایک چاہت تھی سستی شہرت حاصل کرنے کی، اس کے حصول کی وجہ سے انہوں نے اس دین کو، دین والوں کو، ایک نے مفتی ہونے کو، دوسری نے دینی ہونے کو گویا کیچ کیا ہے۔ جی اور مسلمانوں پر اور خاص طور پر دینی طبقہ پر یہ بدنما داغ لگا گئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو توبہ کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان کے۔ یہ تو
جیسا کہ ٹائٹل اس سے چھین لیا، اس کو اس کی فیملی اور نیک لوگوں نے اسے بھی رد کر دیا۔ یہ دونوں کو تو دنیا کے اندر، فیملی کے اندر، معاشرے کے اندر ان کا مقام آپ دیکھ رہے ہیں، آئے دن لوگوں کی زبانوں پر ان کے لیے کیا الفاظ ہیں۔ لیکن دوسری طرف پرسنلی بحیثیت ایک مسلمان کہ ہم ان کو اسلام سے تو خارج نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے، میں انہیں یہ کہوں گا، میں انہیں یہ نصیحت کرتا ہوں آپ کے ذریعے سے، آپ کی توسط سے، کہ وہ توبہ طائب ہو جائیں۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ سب کچھ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کیا، اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ ممکن ہے اور عین ممکن ہے کہ ان دونوں کے پیچھے کچھ ایسی قوتیں اعلی کار ان کے پیچھے ہوں جو ان دونوں کو استعمال کر کے اسلام کو بدنام کر رہی ہوں۔ اور ہمیں چاہیے، سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں تھوڑا سا اس سائڈ کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کس لبادے کو اوڑھ کر کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ان کو کرنا کیا ہے۔ پرسنلی ان کو دونوں کو توبہ طائب ہونا ہے بار بار کہ انہوں نے اسلام کے نام کو، مفتی اور اسلام اور اہل علم اور ایسے طبقے کو، سید اور اس طرح کے، دونوں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، اور یہ غلطی میں سمجھتا ہوں کہ جو غلطی ان کی ہیں کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے مذہب کو اور اپنے اپنے مکاتب کو اور اپنے اپنے مسند کو انہوں نے بہت بڑا لیبل غلط لگا دیا۔ یہ ان دونوں کو توبہ طائب ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں۔ پروفیسر ممتاز احمد دانش صاحب، اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں علماء کرام بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، اس کا مفتی قوی کا کن میں شمار ہوتا ہے؟ عبدالقوی کا شمار سستی شہرت حاصل کرنے والے ایک معاشرے کے اس فرد کی مانند ہے کہ جس طرح کے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک زمانے میں جو ہم عربی میں پڑھتے تھے گرامر میں ابو زید سروجی، تو وہ بھی اسی طرح کی لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے لیے اپنے علم کو وہ کرتا تھا، بیچتا تھا اور فلاں کرتا تھا۔ آج بھی ہماری عربی کی بہت بڑی بڑی یعنی اس کے اشعار اور وہ مشہور ہیں ابو زید سروجی کے، سیم ایسے ہی یہ بندہ بھی ہے کہ جس نے کوئی بھی شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ اپنانے کو جائز سمجھا ہوا ہے، اور ایک مسلمان کو ایسا نہیں جائز، بالکل اس طرح کی خاص کر کسی بھی ایک مسلمان کو بھی ایسا کوئی عمل نہیں چاہے کہ کوئی آدمی مفتی اپنے ساتھ لگا کر وہ یہ کام کرے، چاہے کہ کوئی سیدہ ہو اور خاندانی ہو اور علمی ہو اور نیک خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو، یہ دونوں بھٹکے ہوئے ہیں اور یہ دونوں جو ہے سستی شہرت کے چاہنے والے ہیں، لہذا ان سے معاشرے کو پناہ مانگنی چاہیے اور ان کو اللہ سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ پروفیسر ممتاز صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس سے جو حرکات مفتی عبدالقوی نے کی ہیں، تو ان سے کیا علماء کرام کی بدنامی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی وجہ سے اور پھر اہل علم کے ایک طبقے کا اور پھر مفتی کا لیبل لگا کر جو بھی بندہ کام کرتا ہے، پھر داڑھی پگڑی یا اس طرح کے عمل کو اپنا کر کوئی بھی کرتا ہے، وہ حقیقت میں عالم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو بعد کی بات ہوتی ہے، لیکن بظاہر فوری طور پر اس کا بہت بڑا اثر ایسے طبقے پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت برا اثر پڑا ہے۔ اب یہ بات کی بات ہے کہ وہ فاضل ہے، فاضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی باقاعدہ ادارے میں، مدرسے میں، جامعہ میں وہ نہیں، بلکہ اس نے اسائنمنٹس وغیرہ کر کے تو وہ فاضل بن گیا ہوگا، فاضل کر لیا ہوگا، جیسا کہ اسائنمنٹس کے ذریعے لوگ کر لیتے ہیں، یہ بھی ایسا ہی کوئی ہوگا۔ اس لیے اس کی تربیت نہیں تھی اور ایک اچھے خاندان سے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ بہت اچھے لوگوں کا تھا، اس نے اس کو کیچ کیا۔ حضرت آپ اس کے یہ جو بیانات، حرکات، اس کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہیں حریم شاہ کے ساتھ، اس سے پہلے بھی، لیکن ابھی اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے اب پریس کانفرنس کی ہے ملتان میں، اور انہوں نے اس کی بیماری کا بہانہ بھی بنایا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ واقعی وہ ذہنی طور پہ بیمار ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے تو اس قسم کی نازیبہ حرکتوں پر اترتا ہے۔ تو پھر اگر وہ ذہنی طور پر بیمار تھا تو اس کا علاج ہونا چاہیے تھا، تو اس کے علاج پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ممکن ہے کہ اس کو کوئی میڈیکل کی علاج کی ضرورت نہیں تھی، اس کو تربیتی علاج کی ضرورت تھی۔
جو اس کی فیملی والے شاید کرنے میں ناکام رہے اور یہ ان کی دسترس سے نکل گیا. کوئی نفسیاتی مرض کا مسئلہ تو نہیں تھا؟ نفسیاتی بھی، اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی نفسیاتی ہوتا ہی ہے تو اس اچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے. اچھے ہتھ کنڈے تبھی تو استعمال کرتا ہے کہ جب وہ نفسیاتی ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ اس کو میڈیکل کے کسی اسپیشلسٹ کو، کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، اس کا نفسیاتی علاج کریں. جی اور اسی طرح یہ لڑکی، یہ خاتون بھی اسی طرح کی نفسیاتی ہی ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبھی کہاں، کبھی کس کے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ ہر قدم پہ ایک نئی حرکت اور ایک نئی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ بدنامی اس خاتون کی بھی ہوئی ہے، لیکن اس کو بدنامی نے بڑے فخر کے ساتھ وہ یہ ویڈیوز، اور اس پہ باقاعدہ پلان کیا گیا. 50,000 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ خرچہ کیا گیا، اور یہ چھوٹی چھوٹی اس کے کلپس بنانے کے لیے. اب دیکھیں اس کو ایک اس کی دوست ہے حریم شاہ کی عائشہ، وہ اس کو تھپڑ مار رہی ہے مفتی کو. مفتی آرام سے بیٹھا ہے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے ایسے کو تھپڑ مار سکتا ہے؟ کوئی حرکت کی ہوگی تو تھپڑ پڑا ہے نا اس کو. بالکل. بہرحال یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم اہل علم لوگوں کے لیے، علماء کے لیے، مفتیوں کے طبقے کے لیے، پاکستان کے عام خاص مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے یہ دونوں لوگ بدنما داغ ہیں کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام کا ٹائٹل یوز کیا، اسلامائزیشن کو انہوں نے استعمال کیا، اور پوری دنیا میں ان کے پیچھے پتہ نہیں کون اعلی کار ہے جو ان دونوں کو کمک دے رہا ہے. اور یہ دونوں اس طرح کی حرکتیں دن بدن آگے سے بڑھ کر کوئی نیا کام اور نئی شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں، اور ان سے مزید بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی حرکتیں کر بیٹھے اور مسلمانوں کو اور پاکستانی مسلمانوں کو اور اہل علم کو اور اس طبقے کو مزید بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے سے ان کو کوئی نہ کوئی تعاون ہو رہا ہوگا. لہذا آپ سے اور پورے مسلمان پاکستان کا مسلمانوں سے اور میڈیا والوں سے اور تمام لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ان کے پیچھے ان لوگوں پہ نظر ڈالیں، ان کو تلاش کریں کہ جو ان دونوں کے پیچھے ہیں، جو ان سے ایسے کام کروا کے ہمیں بدنام کروا رہے ہیں، مسلمانوں کو اور پاکستان کو بدنام کروا رہے ہیں. ادروائز اور کوئی ان کے اندر ایسی کوئی کوالٹیز نہیں تھی. انہوں نے کون سا ایسا کوئی کام کیا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو؟ جی بالکل. انہی غلط حرکات کی ہوتے ہاتھ کنڈوں کی وجہ سے یہ میں کہتا ہوں مشہور نہیں ہوئے، بدنام ہوئے. اور ان کو یہ بدنامی اپنی شہرت نظر آ رہی ہے، اور اس پہ وہ شرمندہ بھی نہیں ہے. وہ ایک لفظ ہے عربی کا مخبوط الحواس. بالکل. تو مفتی عبدالقوی مخبوط الحواس ہے، اور اسی طرح یہ خاتون بھی. اچھا. ہاں، ظاہر ہے اپنے حواس باختہ ہو چکے ہیں. لہذا پروفیسر ممتاز حسین دانش صاحب، ممتاز احمد دانش صاحب ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو تھے. انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہمارے ساتھ. ناظرین، یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں مفتی عبدالقوی حریم شاہ، لگتا ہے کہ پروفیسر صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے نا ان کو کوئی بندہ شہ دے رہا ہے، جس کے شہ کے باعث یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ سے، آپ کا میزبان عبدالجبار انصاری اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.